الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے ہدایت نامہ نازل فرمایا. قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے. ان ہدایتوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی جو شرح کرتے ہوئے مطلب سمجھایا ہے، اور کچھ دوسرے احکام بھی دیے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ ہی کے اللہ ہی کے طرف سے وہ احکام ہوتے ہیں. تو ان احکام پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، او ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو. اطیعوا اللہ. جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ ایسا مضمون آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اطاعت خداوندی کا اور اطاعت رسول کا، اور اس کا فائدہ، اس کے فائدے کیا ہے، دنیا میں فائدے کیا ہے، آخرت میں فائدے کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ابھی اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پھر دوسری بات فرمائی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. مستقل الگ سے اطیعوا کا لفظ دہرا کر کے اور تم رسول کا کہنا مانو. ایسا نہیں کہ جو ہے اطیعوا کا لفظ لائے بغیر عطف کر کے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، ایسا نہیں کہا. معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے. اب داڑھی بڑھاؤ ایسا حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے وفروا اللحى. تو اب رسول کے اس حکم کو جو آدمی مانے گا تو یہ اللہ کا حکم ماننے والا کہلائے گا. اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو داڑھی چھوٹی کر دے گا یا بالکل صاف کر دے گا تو اس نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل نہیں کیا، تو یہ اللہ کا حکم اس نے توڑا، یہ کہا جائے گا. تیسری بات آگے اور فرمائیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس میں اطیعوا کا لفظ نہیں لایا گیا. وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ ایسا نہیں کہا گیا. اس کا ما قبل پر عطف کر کے اور امر والوں کی بات بھی مانو. امر سے مراد امر الہی، امر رسول. اس سے پہلے جو آیا ہے تو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس کو جاننے والے دنیا میں ہر زمانے میں رہے ہیں، اس کو نافذ کرنے والے بھی دنیا میں اسلامی حکومتیں جب تھی تو وہ بھی تھے. تو ان کی بھی بات مانو، اس لیے کہ وہ اپنی کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی ان پر عمل کرواتے ہیں. دارالقضا میں
یہ اللہ اس کے رسول کی بات پر عمل کروایا جاتا ہے. دارالافتاء میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اولی الامر ہے. اولی الامر یعنی اللہ کا حکم جاننے والے جو مفتیان کرام دارالافتاء لے کر بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ان سے مسئلہ حکم الہی پوچھو، حکم رسول پوچھو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ معلوم ہوا کہ اب جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تو کون جو ہے پوچھے گا، اور قرآن کا مطلب جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، قرآن پڑھا تو وہ کیسے جو ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ رسول دنیا میں ہے نہیں، لیکن ان کی حدیثیں تو دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام قائم کیا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو جانتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، عربی میں وہ عربی زبان میں ہے اس کو سمجھتے ہیں، یعنی ایسے ٹھوس علماء اور ایسے مفتیان کرام جو باقاعدہ اس فن کو جان کر کے اس کی کتابوں کو مطالعے میں رکھ کر کے صحیح جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح جواب دے سکتے ہیں، ان سے جا کر تم یہ پوچھو. تمہارا جو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو پوچھو ان سے. آگے یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ. پھر اگر تمہارے اندر جھگڑا ہو جاوے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان والوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاوے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے معلوم کر کے اس کے ذریعے سے اس جھگڑے کو نمٹاؤ. اور اللہ اس کے رسول کا حکم جاننے والے دنیا میں ہر زمانے میں ہر جگہ رہتے ہیں، اس لیے ان کے پاس جاؤ کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے، اس کے بارے میں آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں حکم بتائیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے تو اس وقت جو بھی جھگڑا ہوتا، چاہے کسی مسلمان اور کسی یہودی کا جھگڑا ہو، تو بھی وہ جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اور ایسے واقعات حدیث میں ہیں. تو چاہے جو ہے دونوں یہودی ہے، جو ہے کسی یہودی یا عورت نے کسی یہودی سے زنا کر دیا ہے مثلا، تو اس کا بھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے پوچھ کر کے اس کا حکم جو ہے پورا کیا ہے. ان یعنی جو یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا تھا، دین اللہ کے رسول کی بات پر عمل کر کے ہی ہم جو ہے صحیح معنی میں اپنا جھگڑا نمٹا سکتے ہیں. یہ ایسا ماحول تھا، اس لیے اپنے لوگ تو جاتے تھے لیکن غیر بھی اس طرح سے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو ان کی حدیثیں موجود ہے اور ان کے قرآن پاک اور اس کی تفسیر موجود ہے. اس کے جاننے والے جو ہے وہ اولی الامر ہے، ان کے پاس جاؤ. یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول کا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں یہ کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو معلوم کر کے اب تمہارے جھگڑے کو نمٹانا چاہیے. ایسا نہیں کہ جھگڑا ہوا تو پھر کورٹ میں چلے گئے، کیس کر دیا، ایسا مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھگڑا جو ہے نمٹانے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے، ہمارے اور ہمارے رسول کی جو باتیں ہیں اس کے ذریعے سے، اس کے جاننے والوں کے ذریعے سے اس جھگڑے کو نمٹاؤ. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. آگے اس کا فائدہ بتایا ذالک خیر واحسن تأویلا. اس طرح سے تم جھگڑا نمٹاؤ گے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے، تمہارا بھلا ہوگا. اس میں دونوں فریقوں کا فائدہ ہوگا، دونوں کی رعایت ہو جائے گی اور انجام اس کا بہت اچھا ہوگا. یہ قرآن پاک کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا. بہت سے احکام اللہ تعالیٰ کے ہم جانتے ہیں
مثلا بد نظری کرنا گناہ ہے، بری نظر سے، لذت کی نظر سے کسی پرائی عورت کو دیکھنا یا فوٹو دیکھنا اس کا موبائل میں، یہ گناہ ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ غیبت، کسی کی برائی کرنا حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ کہ کسی کو تکلیف دینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی بھی مسلمان پر ظلم کرنا حرام ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ بہن کا وارثائی حق باقی ہے، نہ دینا، یہ حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں بہت ساری ایسی ہے، سب ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ ہم جتنی باتیں جانتے ہیں، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات، جتنی باتیں جانتے ہیں ان پر تو عمل ابھی سے ہم کو کرنا ضروری ہے، اور نہیں جانتے ہیں تو اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ جو صحیح علم رکھنے والے ان سے معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ خیر، اور اس کا فائدہ بتایا، دنیا کا فائدہ بھی بتایا ہے اور آخرت کا فائدہ بھی۔ پہلے دنیا کا فائدہ کیا بتایا ہے وہ سنو، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے گا، من عمل صالحا، صالح یعنی نیک عمل کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق عمل ہوگا، وہ نیک عمل کہلائے گا۔ تو جو بھی عمل صالح کرے گا، چاہے کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ دنیا میں کافر بھی ہے، وہ نیک عمل کریں گے تو اس کی بات نہیں ہے، مومن ہو کر کے ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ ایمان بھی ضروری اور اعمال صالحہ بھی ضروری، یہ دونوں چیزیں جمع ہوگی، پوری زندگی اس کی ایسی گزرے کہ اس میں کوئی برائی اس سے نہ ہو، کوئی گناہ اس سے نہ ہو، اور اچھے کام، نیک کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہی کام ہو۔ تو یہ اعمال صالحہ والی زندگی جو گزارے گا ایمان والا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی تاکیدوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ضرور بھی ضرور ہم ایسے آدمی، ایسے عمل کرنے والی ہو یا والا ہو، ان کو ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو بہت زیادہ اچھی زندگی ہوگی، حیاتاً طیبہ، پر لطف زندگی ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی، مزیدار زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی، کوئی ان کو ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پورے سکون کے ساتھ ان کی زندگی گزرے، ایسا ہم ان کو ایسی زندگی ہم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایسی زندگی دے تو کوئی اس میں کوئی بگاڑ پیدا کر سکتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لیکن جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے ہیں، ہم ایسا کریں گے۔ جب بادشاہ لوگ اپنے ایک ہوتا ہے بادشاہ، لیکن ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو فوقہ ہوتا ہے ان کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جو ہے اپنی ذات سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے اپنے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کا کہ ایک ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ، تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے جس کے لیے مختلف الفاظ میں نے بولے ہیں کہ بہت سکون والی زندگی، بہت زیادہ اطمینان والی زندگی، کوئی پریشانی نہیں، تو یہ پاکیزہ زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے، پر لطف زندگی ہے۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کب؟ جب کہ ایمان کے ساتھ میں عمل صالح ہو، اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ عمل ہو، کوئی بھی عمل اس کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو، پوری زندگی اس کی اس طرح سے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ 24 گھنٹے کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔
یہ تو دنیا کا فائدہ بتایا، اور آخرت کا فائدہ اسی آیت میں آگے بتایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم ایسے عمل کرنے والوں، ایسے ایمان والوں اور عمل کرنے والوں کو جو ہے ان کا اجر، ان کے اعمال صالحہ کا اجر عطا فرمائیں گے، ضرور بھی ضرور ان کو آخرت میں ان کے نیک اعمال کا ثواب عطا فرمائیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھے اعمال وہ کرتے تھے ان کے استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ ان کو ہم دیں گے۔ ایک عمل کیا نیک تو ایک بدلے کا مستحق ہے، لیکن کم سے کم 10 گنا گویا وہ عمل کیا ہے ایسا سمجھ کر کے اس کو ہم ثواب دیں گے، کم سے کم 10 گنا، اور زیادہ کی اخلاص کے اعتبار سے زیادہ 700 گنا تک۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک کیسا جامع اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس میں ایک ہی آیت میں مرد اور عورت دونوں کا بتا دیا، اور جو ہے دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ بھی بتا دیا، اور کیسی تاکیدوں کے ساتھ اور کیسے اچھے الفاظ کے ساتھ بتا دیا کہ بس اتنی ایک آیت ہی کافی ہے آدمی کے عمل کرنے کے لیے۔ اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا اس کے لیے مستقل آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں کیسی کیسی آیتیں اتاری ہے، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن کتنی عجیب و غریب بشارت دے رہے اللہ تعالیٰ، کن کو؟ ایسے ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ والی زندگی گزار رہے ہو، کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور اچھے کام ہی ان کی زندگی میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے، جان کر کے ہم جانتے نہیں تو جاننے والوں سے جان کر کے اس کے مطابق اپنا عمل بناوے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا وعدہ فرماتے ہیں؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، بے حد مہربان ذات ان کے لیے ان کو محبت سے ضرور نوازے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دل میں محبت ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نیک اعمال کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے کہ تم نیک اعمال کرو، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان ایسے بندوں سے محبت کریں گے۔ یہ ود کے لفظ میں دونوں باتیں داخل ہیں کہ بندے کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے محبت فرمائیں گے، تو محبوبیت کا مقام بھی اس کو حاصل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے کتنا اونچا مقام ہے، یہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، ود میں دونوں آ گیا، بلکہ مخلوقات کے دلوں میں بھی ایسے بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے دلوں میں بھی ایسے بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ ابھی دنیا میں چاہے موجود نہ ہو، پہلے زمانے میں گزرے ہو، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور وہ ہمارے خاندان کے بھی نہیں، ہمارے ملک کے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کا نام لیتے ہیں، ساتھ میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر، ایسی دعا دیتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ محبت مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ہم کیا ڈال سکتے ہیں؟ اتنا بڑا فائدہ دنیا میں بھی آدمی کو حاصل ہو جاوے، کس کی وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لا کر کے اعمال صالحہ کرنے سے، یعنی اللہ کا کہنا ماننے سے۔
اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، اس کے حکم پر چلنا۔ بہت سے احکام میں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر چلتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے آج ہم کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ مخلوق ہم سے کٹی ہوئی ہے، ہم سے محبت نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں جیسے ہونی چاہیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو بہت اونچی بات ہے، اس کے لیے تو حقیقی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہم جو سرسری نماز پڑھتے ہیں اس سے وہ کام نہیں بنے گا، بے جان نماز ہے، کھوکھلی نماز ہے۔ حقیقی نماز پورے توجہ اللہ کی عظمت دل میں لے کر کے آدمی نماز پڑھے، رکوع میں جاوے تو اللہ کی عظمت دل میں ہو، سجدے میں جاوے تو اللہ کی عظمت دل میں بھری ہوئی ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی دل میں لے کر کے آدمی رکوع میں جاوے، نیت باندھے تو اللہ کی بڑائی دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے، بار بار اللہ کی بڑائی کو زبان سے ادا کروایا جاتا ہے تاکہ دل میں اللہ کی بڑائی اترے کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کو جو ہے 1 منٹ میں ختم کر دے اور 1 منٹ میں دوبارہ زندہ کر دے، ٹھیک کر دے آسمانوں کو، زمین کو، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اتنی بڑی ذات کو ہم نہ سمجھے، اس کو معمولی سمجھے تو یہ کتنی بڑی ہماری جو ہے کوتاہی کہلائے گی۔ نماز میں بھی اس کی طرف دھیان ہم نہ رکھے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو جزائیں بتائی ہے ان میں سے ایک آیت پڑھتا ہوں، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو بندہ اپنے پروردگار کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے نیک اعمال بھی کر رکھے ہوں گے دنیا کی زندگی میں، تو ایسے نیک بندوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں جنت کے۔ جنات عدن، فنا نہ ہونے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر دیا ہوگا، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جمایا ہوگا اور دنیا کی محبت کو نکال دیا ہوگا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کی محبت کم ہے، دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ ایک آیت اور سن لیجئے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو بندے ایمان لائے اور نیک اعمال والی زندگی انہوں نے گزاری تو ایسے بندے جنت کے باغوں میں ہوں گے، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اب کوئی کہے کہ جنت تو پھر اس کے معنی باغ کے ہے، پھر روضات یہ ہے اس کا کیا معنی؟ تو یہ اعلیٰ قسم کے جنت کے باغات مراد ہے۔ جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے جو باغات ہوں گے، ان باغات میں اس کے لیے شرط ہے اعمال صالحہ کی، اور جنہوں نے اعمال صالحہ والی زندگی نہیں گزاری ہوگی، صرف ایمان ہوگا ان کے پاس، تو ان کو 3rd کلاس کی جنت ملے گی، روضات الجنات نہیں ملے گی ان کو جو ہے 3rd کلاس کی جنت۔ 1st کلاس کی جنت چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعمال صالحہ کرنا پڑے گا، اپنی جی کو مارنا پڑے گا، اور اپنے جی کے کہنے پر نہیں چلو گے اور اللہ کے حکم پر چلو گے تو پھر یہ اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے ان کے رب کے پاس پہنچ کر وہ تمام چیزیں ملے گی جو وہ چاہیں گے، جو ان کی چاہت ہوگی
دنیا میں تو بادشاہ کی بھی اپنی ہر چاہت پوری نہیں ہوتی. وہ چاہتا ہے میں بیمار نہ پڑوں، لیکن بیمار پڑتا ہے. اور وہاں تو جو وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بہت بڑا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ کا، ان کے اوپر بہت بڑا فضل ہوگا. جو وہ چاہے ان کو مل جاوے، اور ایسے عمدہ قسم کے جنت کے باغات مل جاوے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا ان پر فضل ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں اپنے ان ایمان والے بندوں کو جو نیک اعمال والی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوشی کی خبر ان کو سنا رہے دنیا کے اندر آیت کو اتار کر کے کہ یہ تم کو ملنے والا ہے، خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بھی بتایا ہے. جیسے فرما برداری کا انجام جنت بتایا ہے، تو نافرمان جو اللہ کی ایمان والا ہو کر کے اللہ کا حکم نہ مانے، گناہ کرے، نافرمانی کرے، نماز چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ ایسے بندے کو دردناک سزا دیں گے. اس کی آیت سنو، اس کے لیے سورہ فتح کی آیت ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم مان کر کے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ان باغوں میں پہنچائیں گے. یدخلہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ان باغوں میں پہنچائیں گے جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوگی. وہ باغ اونچائی پر ہوگا اور سامنے نیچے کے حصے میں نہریں چل رہی ہوگی. جاؤ جب چاہو جا کر کے اس میں نہا لو. تو یہ کیسا خوشگوار منظر ہوتا ہے کہ مکان اونچائی پر ہو اور سامنے سے نہر جا رہی ہو، اور جو ہے وہ اس کا بہت اچھا منظر ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ، یہ دوسرا جملہ ہے. اور جو بندہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دردناک سزا دیں گے. عذاباً علیما، دردناک سزا دیں گے. اب جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے احکام توڑتے ہیں، جیسے داڑھی منڈانا مثال کے طور پر، یا غیر اسلامی لباس پہننا، یا داڑھی چھوٹی کر دینا، یا نماز قضا کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ کسی مسلمان پر ظلم کرنا، تکلیف دینا. یہ سب اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہ کرنے والے ہیں. ان کا انجام خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دردناک سزا ان کو ملے گی. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، ہاں سچی بات ہے. اس لیے توبہ کر لو. آج تک جس سے جو گناہ ہو رہا ہو، کسی کا حق، کسی بندی یا بندے کا حق اپنے ذمہ باقی ہے، نہ ادا کیا ہو تو ادا کر لو. کسی کو تکلیف دی ہو، جھگڑا کیا ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اس کا دل خوش کر لو. اور کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کر کے نافرمانی کی ہے تو اس کو سدھار لو. ابھی دنیا کی زندگی ہے تو آپ اس کو سدھار سکتے ہو. اطاعت کرنے والوں کا انجام کے بارے میں ایک آیت سنو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور جو بھی بندہ یا بندی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانے گا اور اس پر چلے گا، پوری زندگی میں اطاعت والی زندگی گزارے گا، تو یقیناً ایسا شخص بڑی کامیابی حاصل کر لے گا. فوزاً عظیما، اللہ تعالیٰ جس کو عظیم کہے، کتنی بڑی وہ کامیابی ہوئی، اور اس کو بھی قد کا لفظ لگا کر کے یقیناً بڑی کامیابی وہ حاصل کر لے گا. بڑی کامیابی کیا ہے اس کی وضاحت دوسری آیت میں جو ہے، وہ اس دوسری آیت کی تفسیر آیت کے ذریعے سے بہت عمدہ اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے. سنو.
اس آیت کو سنو پہلے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اس آیت سورہ نساء کی آیت، اس کا ترجمہ سنو. اور جو بھی شخص اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا، ان کے حکم پر چلے گا، تو ایسے کبھی بھی گویا نافرمانی نہیں کی اللہ اس کے رسول کی. اگر کی ہے پہلے تو توبہ، سچی توبہ کر کے معافی تلافی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح کر لیا. تو جو بھی شخص اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، تو ایسا کہنا ماننے والے لوگ آخرت میں جنت میں کہاں ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام فرمایا تھا، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگ اللہ کے نظر میں جو صالح بندے ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے. ارے جنت میں نبیوں کے ساتھ آدمی ہو تو یہ کتنی بڑی اس کے لیے خوشی کی بات ہے. نبیوں کے ساتھ اور رسول صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف کرتے ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑے اچھے رفیق ہیں، ان کو بڑے اچھے رفیق ملے. یہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ صرف اطاعت کرنے کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا جو مرتبہ ملے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا. ذالک الفضل من اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو فضل کریں گے وہ یہ کہ اس کو جتنا درجہ ہونا چاہیے اس سے بھی آگے کا درجہ دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. تو اوپر جو آیا تھا فضل عظیمہ، فوزن عظیمہ جو آیا تھا، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب ایک آیت کا اور ترجمہ سمجھ لو. پہلے اس آیت کا مطلب سننے سے پہلے یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر، بہت اوپر، بہت اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، ساتوں آسمان اس کے سامنے اس کوئی حیثیت نہیں رکھتے. عرش عظیم، اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے یہ ساتوں آسمان کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ عرش کے اندر یہ ساتوں آسمان رکھے جاوے تو یہ گم ہو جاوے، ان کو تلاش کرنا پڑے چوکن سر. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا وہ عرش ہے، عرش عظیم. تو اس عرش عظیم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین یحملون العرش، الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ کچھ فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہوئے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہوئے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی کتنے قریب ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب ہوئے؟ یہ ایسے معصوم اور مقرب فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کی دعا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو ان کی دعا بھی قبول کریں گے کہ نہیں؟ تو ان کی دعا کو یہاں نقل کیا ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اس میں الفوز العظیم آیا.
وہ فوز عظیم کی جو ہے تفسیر ہو گئی. تو وہ عرش والے عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد بہت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہر وقت حاضر رہنے والے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ معاف کر دیجئے ان بندوں کو، ان ایمان والے انسانوں کو جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کر لی. معلومات توبہ بہت اہم ہے، بہت قیمتی چیز ہے، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. للذین تابوا، یہ قید لگائی انہوں نے، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے آپ کے راستے کی پیروی کی ہے. آپ نے جو راستہ ہدایت کا دنیا میں نازل کیا ان کے لیے، اس کے اوپر وہ چلتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ نہیں کرتے اور آپ کے حکم پر پوری زندگی گزار رہے ہیں. ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. توبہ کر لی ہے انہوں نے، اس لیے معاف کر دیجئے. اور آئندہ کی زندگی انہوں نے صحیح کر لی ہے. اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ دوسری دعا ہے. معافی ہو گئی، اب جہنم کے عذاب سے ان کو بچا لیجئے. وقہم عذاب الجحیم. اللہ تعالیٰ دعا کرواتے ان فرشتوں سے کہ کرو میرے ان بندوں کے لیے. ہر وقت وہ ان دعا میں مشغول رہتے، ان کا کام ہی یہی ہے، ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا. آگے ایک دعا اور کرتے ہیں، ربنا وادخلہم. صرف جہنم سے بچا لیے گئے اتنا کافی ہے، ابھی جنت تو نہیں ملی، اس لیے آگے جنت کی بھی دعا کرتے ہیں. اور اے ہمارے رب، اے ہم سب کو پالنے والے، ان بندوں کو جنہوں نے اپنے پچھلی زندگی سے توبہ کر کے آپ کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے پر عمل کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر دیجئے. التی وعدتہم، جس جنت کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے اور آپ کے بھیجے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی وجہ سے، جنت کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور صرف ان کو ہی وہ اکیلے جاوے جنت میں؟ نہیں، ان کے ماں باپ اور ان کے بال بچے وہ بھی ساتھ میں ان کو جنت میں پہنچا دیجیے، تاکہ بدو کٹم قبیلوں ایک آتی رہے. اس لیے آگے کیا کہتے ہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے ماں باپ اور ان کی بیویاں اور ان کے بچوں میں سے جو بھی اچھے ہو، صالح ہو، ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں پہنچا دیجیے. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ بڑے زبردست ہے، بڑے حکمت والے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آگے ہے وقیہم السیئات، اور ان کو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیجیے. قیامت کے دن کی ہولناکیہ جو ہے اس سے بچا لیجیے. اور اس قیامت کے دن جس کو بھی آپ ان سختیوں سے، برائیوں سے بچا لیں گے، یقیناً آپ نے اس پر رحم کیا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی. گویا اللہ تعالیٰ کے یہ بلند مرتبت مقرب فرشتے معمور ہے، اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے والے بندوں کے حق میں یہ دعائے خیر اللہ کے حضور میں کرتے رہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دعا پر معمور فرمایا ہے، اور اپنی حمد و تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد و تسبیح کا بھی ان کو حکم دیا ہے، تو اپنے حمد و تسبیح کے ساتھ اس دعائے خیر کو ان کا وظیفہ بنایا ہے، ان کے لیے یہ کام ضروری قرار دیا ہے. وہ ان کی اس دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ بلکہ قرآن مجید میں یہ دعا اسی لیے ذکر کی گئی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے جو بندے اللہ کی بندگی والی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا میں اس کی ہدایت کے پابند ہو کر رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان بندوں کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اس نے اپنے مقرب ترین فرشتوں کو
ان کا دعا گو بنا دیا ہے، ان کے لیے دعا کرنے والا بنا دیا ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا اور اپنی حمد و تسبیح کی طرح ان کا وظیفہ مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی حمد و تسبیح کے لیے ان کو حکم دیا ہے، ایسے نیک بندو کے لیے جو ایسی دعا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اس کے خلاف، اس کے برعکس جو بد نصیب انسان اللہ کے بھیجے ہوئے ہدایت نامے یعنی قرآن حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف، جس کو ہم شریعت کہیں گے، شریعت کے خلاف اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے جی کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے بندوں کی محرومی اور بربادی کا اعلان قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایسا کر کے نفس کی کہنا ماننا اور نفس کو کی بات ماننا ہر حال میں، یہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے، اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتا ہے، نفس کو خدا بنا لیا۔ اس لیے آگے دوسری آیت پہ کیا فرماتے ہیں؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا ان بد نصیبوں کو دیکھو جو خدا کی بندگی اور اس کی ہدایت کی پیروی چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کے پجاری بن گئے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اس کے کہنے پر چلتے ہیں، نفس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ کیا تم ان کو سنبھالنے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ افانت تکون علیہ وکیلا، یعنی ایسے آدمی کو کون جو ہے صحیح راہ پر لا سکتا ہے؟ وہ ہرگز درست نہ ہوں گے۔ ان کو چھوڑو ان کے حال پر، اب وہ جو ہے دوزخ میں ان کا جانا مقدر ہو گیا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے کچھ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بس لا عاقل جانوروں کی طرح ہے، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، ایسے آدمی جو اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، تو وہ جو ہے جانوروں کی طرح ہے۔ یہ انہم الا کالانعام، یہ جانور جیسے کچھ سمجھتا نہیں ہے اور کوئی آدمی سمجھائے تو بھی نہیں سمجھتا ہے، ایسے یہ انسان ہو کر کے جانوروں کی طرح ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ جانور کو تو کچھ مالک بلاتا ہے، کچھ کہتا ہے تو تھوڑا سمجھتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن یہ تو اتنا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انداز سے ان آیات میں ہم ایمان والوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا کتنا اہم ہے، ہدایت خداوندی کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے بیان کے لیے مجھے ایک مسجد میں، بمبئی میں ایک مسجد میں جانا ہوا، عشاء کی نماز وہاں پڑھی، عشاء کے بعد بیان تھا، تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، نماز ہو رہی ہے اور وہ دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر۔ مجھے بیان کس موضوع پر کرنا وہ کچھ سوچا نہیں تھا، اب موضوع سمجھ میں آ گیا، تو میں نے پھر یہ آیت پڑھی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ آیت پڑھی میں نے اور ان کو سمجھایا بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی بات جو مانے گا وہ پوری کامیابی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لاؤ۔ اب آپ لوگ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، نماز ہماری خراب کرتے ہیں، تو تم نے اللہ کا کہنا مانا یا اپنے نفس کا کہنا مانا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، وہ مسجد میں آنے دو۔
تو تم نے تو بچوں کی محبت میں آ کر کے اللہ کا حکم توڑ دیا. تو اسی کے اوپر مالدار سے سلوک سب کو سنایا برابر. تو جہاں جو سنانا ہو وہاں سنانا ضروری ہے. جہاں کوئی بیماری سامنے آ گئی تو اس بیماری کے اوپر ان کو بتانا ضروری ہے. صحیح واعظ اسی کو کہتے ہیں. اور ایسے ہی واعظ آدمی کرے ہوائی پھیر جو ہے جس میں پتہ نہ چلے کہاں یہ گولی جا رہی ہے، صحیح لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی، تو اس سے کیسے فائدہ ہوگا. اس لیے جو ضرورت ہو، جیسے آج کل اس کی ضرورت تھی، لوگ جو ہے طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو کورٹ میں کیس کرتے ہیں. حالانکہ کوئی بھی معاملہ ہمارا کورٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارے لیے دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں، دارالقضاء کھلا ہوا ہے، وہاں جا کر کے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرانا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، یہ طاغوت کے بارے میں فرمایا ہے. یعنی جو طاغوت یعنی اللہ کا حکم کے خلاف جو لوگوں کو راستہ بتانے والا ہے، اس کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے کہ اس کے پاس مت جانا، اس کا انکار کرنا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. تو یہ تو شیطان ایسا کرواتا ہے، غصے میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے جو ہے کیس کروا دیتا ہے. تو مسلمانوں کا کوئی بھی جھگڑا ہو، معاملہ ہو، تو اس کے بارے میں تو قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں، اپنی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں، وربک، واو قسمیہ ہے، تیرے پروردگار کی قسم. اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، یعنی میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کراوے. اپنے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کراوے، اور وہ جو بھی آپ فیصلہ دے، چاہے ان کی طبیعت کے خلاف ہو، تب بھی اس کو مان لے، اور اس کو جو ہے دل میں ذرا بھی ان کو تنگی نہ محسوس ہو کہ یا تو ہمارا خلاف فیصلہ کری نہ سو. ایسا نہ ہو، تب جا کر وہ مومن ہوں گے. تب جا کر کے وہ مومن ہوں گے. تین باتیں بتائی، 3 باتیں ہوگی تب جا کر وہ مومن ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں نفسانیت پر اتر آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس آوے فیصلہ کرانے کے لیے اور کہیں نہ جاوے. یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ جو بھی فیصلہ دے تو اس فیصلے کے اوپر دل میں تنگی نہ محسوس کرے. کہا تو ہمارا خلاف فیصلہ علی دی دو، جیسے دل سے خوشی سے اس کو مان لے، اور مان لینے کے بعد پھر اس پر عمل بھی پورا کرے، چاہے طبیعت کے خلاف ہے اس پر عمل بھی کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ تینوں باتیں میں سے ایک بات بھی نہیں ہوگی تو یہ مومن نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے جھگڑوں کا، کہیں بھی کسی بھی جگہ مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا ہو، چاہے طلاق کے سلسلے میں ہو، چاہے اور کسی سلسلے میں ہو، زمین کے سلسلے میں ہو، کوئی بھی مالیات کا جھگڑا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ اللہ کے قانون، شریعت یعنی اللہ کا قانون، اللہ نے جو دین آسمان سے اتارا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، یعنی حکم کیا ہے، حکم الہی کیا ہے، وہ معلوم کرے. اور وہ کہاں معلوم ہوگا؟ دارالفتہ میں معلوم ہوگا. اور اگر وہ جھگڑا ایسا ہے کہ اس کے اندر فیصلہ کرانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دارالقضاء میں جاوے. اور صرف حکم معلوم کر کے اپنے عمل کرنا ہے، ایسا ہے تو پھر تو جو ہے دونوں فریق راضی ہے کہ آپ جو شریعت کا حکم بتاؤ گے ہم اس پر عمل کریں گے، تو پھر اس صورت میں دارالفتہ میں بھی جانا کافی ہے. اور اگر وہ دونوں اڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں پھر قاضی دارالقضاء میں جانا پڑے گا فیصلہ کرانے کے لیے. وہ بھی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے، وہ شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے. دارالقضاء ہو یا دارالفتہ ہو، وہاں قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں جو ہے جواب دیا جاتا ہے.
اور کتابیں ہوتی ہے، کتابوں کو دیکھ کر کے، غور کر کے، سوچ کر کے، آپس میں مشورہ کر کے، اچھی طرح سمجھ کر کے جواب دیا جاتا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اوپر وہ کسی سے کچھ لیتے جاتے نہیں ہیں کہ بھئی بعض مرتبہ جو ہے ایسی بات ہے کہ جو ہے کچھ ارے بھئی جاؤ تمہارا کام ہو گیا، ہمارا کام یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے ہم کو یہاں اس لیے بٹھایا گیا ہے، ہمارے پاس وقت تک خالی رکھا ہے تاکہ ہم یہ کام کر سکیں۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی میں یہ کتاب جو لایا ہوں اس کا نام ہی ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ تو اس میں سے میں نے آپ کو بہت سی آیتیں سنائی جس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جاننے والے علماء حقانی ربانی دارالفتاء دارالقضاء میں اس کا جو ہے معلوم کرنا، اس کا حکم معلوم کرنا، شریعت کا حکم معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ اس ساری باتوں کا خلاصہ ہوا، جس کا فائدہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ وہ جو ہے کوئی اس میں حدیث بھی میں نے تم کو نہیں سنائی، ساری قرآن پاک کی آیتیں ہی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو رہا ہے، جو اعلان کرنا ہو کر دیجیے۔